دنیا میں اب یہ تیسرا واقعہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائف چینجنگ واقعات ہیں. سب سے پہلا جو تھا وہ تھا بیفور کرائسٹ اینڈ آفٹر کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد، جس کو اے ڈی لکھتے ہیں، ہم بی سی لکھتے ہیں. پھر بیفور اینڈ آفٹر 9/11 دنیا میں بہت چینجز ہوئیں، بڑی ریسٹرکشنز لگیں، بڑی چینجز ہوئیں، لوگوں کی پرائیورٹیز بدلیں، لوگوں نے انویسٹمنٹس ڈفرینٹ طریقے سے کرنی شروع کر دیں. اور اب یہ جو وبا ہے ہماری کووڈ-19، یہ آپ کا گیم چینجر ہے. اچھا، کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت برا ہو رہا ہے. برا اس سینس میں ہو رہا ہے کہ مثلا ہم لوگ مشرق میں رہنے والے لوگ، ہماری جو روایات ہیں، گرم جوشی سے ملنا، ہاتھ ملانا، جفی ڈالنا یا قریب قریب رہنا، وہ ساری ایک دم سے ہمیں ریسٹرکشن ہو گئی ہے. جو ہماری سالہ سال کی ایک ہمارے اندر ایک فیلنگ تھی کہ اگلے کو دیکھتے ہی گلے مل لینا، وہ اب ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی فیملی ممبر سے بھی ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ ایک انفاؤنڈیڈ سی بات ہے کہ لوگ مل نہیں رہے ہیں ایک دوسرے کو، اپنی فیملی والوں کو نہیں مل رہے ہیں، قریب قریب رہنے والے بھی نہیں مل رہے ہیں. اس پہ آئی تھنک جتنی جلدی ہم اوور کم کریں اتنا بہتر ہوگا. ویسٹ کو تو عادت 3 چیزوں کی کہ وہ ایک گھر میں 2 لوگ رہ رہے ہیں، ساتھ ایک کتا ہے ان کا، لیکن ہمارے گھروں میں ڈفرینٹ تھا. آہستہ آہستہ ویسٹ بھی اس بات پہ آ رہا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے. منڈے سے انشاءاللہ اٹلی بھی کھلنے والا ہے، کو 2 ہفتے تک میرا خیال ہے یو کے بھی کھلنے والا ہوگا، فرانس بھی 1 ہفتے کے بعد کھل رہا ہے. سو آل ان آل اٹس ناٹ ایز بیڈ. پاکستان میں یہ وبا اب پیک کر رہی ہے اور پاکستان میں یہ لے گی اگلے 1-2 ہفتے. اور یہ پیک اس لیے کر رہی ہے کہ ہم کیئرلیس رہے ہیں اور ہم بہت ریگولر. پیک تو خیر کرنا تھا، اس کا ایک پیریڈ تھا، لیکن جو زیادہ بڑھ رہی ہے ایک دم سے وہ اس لیے کہ ہم کیئرلیس رہے ہیں. جیسے ہم ہمارے اجتماعات ہوتے رہے ہیں، ہم مسجد میں ابھی بھی نمازی بھر کے جا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایمان اپنی جگہ، فیتھ اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، اور بچاؤ اور پرہیز اپنی جگہ، ہم وہ نہیں کر رہے. پھر جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے ان لائک دا ویسٹ، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی کی تعداد جو ہے وہ کافی تعداد میں لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں. 6 افراد 2 کمروں میں رہ رہے ہیں، 8 افراد 4 کمروں میں رہ رہے ہیں، ایک ہی یعنی 2 کمروں 3 کمروں کے اندر، جھگیوں کے اندر، کوارٹرز کے اندر. تب اس میں ہوتا ہی ہے کہ ایک ان کو تو لاک ڈاؤن تو ہو نہیں سکتا ان کا، کیونکہ فزیکلی خدا نخواستہ وہ سانس نہ لے سکیں تو وہ نکلتے بھی ہیں باہر. اب ایک بچہ اگر وہ کانٹریکٹ کر کے آتا ہے تو وہ 8 کے 8 کو لگا دے گا اپنے گھر میں، اور اگر ان کے ساتھ والے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یا شام کو باہر بیٹھتے ہوں گے ایک ساتھ، تو وہ سب کو لگتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے کلسٹرز بن رہے ہیں اندرون شہر وغیرہ میں، خاص طور لاہور میں اور کماڑی وغیرہ میں، کراچی میں، ان علاقوں میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی اتنی کنجسٹڈ ہے ان جگہوں پہ کہ وہ پھیل رہا ہے. لیکن جتنا میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اب ہمیں کووڈ-19 کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا. کووڈ-19 بھی رہے گا، ہم بھی رہیں گے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ویکسین اور نو ویکسین یہ آئے گا بھی، یہ بار بار آئے گا اور پھر بار بار جائے گا. جیسے ہمیں ڈینگی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک ہم پوری طرح پولیو کو نہیں ختم کر سکے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اسی طرح فلو ہے، فلو کی کوئی دوائی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں سال میں کتنی باری ہوتا ہے. ہمارے جو موسم ہوتے ہیں اس میں ہمیں رہتا ہی ہے، بہت لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں. لیکن اب اس نے اکانومی کو جو جولٹس لگائے ہیں، میں کل یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اگلے مہینے جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا تھا. میرے کہنے کا مطلب تھا کہ جب اس لیول کا سپر پاور نیچے بھی جاتی ہے تو اس کو بتدریج جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. آج نہیں، 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، لیکن اس کو ایک ٹائم لگتا ہے. لیکن اب وہ سپر پاور نہیں رہے گی. اور جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں کلسٹرز آف سپر پاور بنیں گے. 2 3 ممالک جو ہیں وہ مل کر اپنا انفلوئنس اور اپنی پاور جو ہے اس کو یوز کریں گے، اس کو انفلوئنس کریں گے. جو کل تک ہماری یارڈ اسٹک بنی ہوئی تھی پیسے کے لیے، رقم کے لیے، دولت کے لیے، جس میں آئل ہے، گیس ہے، وہ یارڈ اسٹک سب چینج ہوں گی.
جو کل تک ہماری شاہ خرچیاں تھیں، اب وہ شاہ خرچیاں بدلیں گی، کیونکہ اب جب آپ سال کے بعد 8 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جب جہاز میں آپ بیٹھیں گے، آپ انٹرنیشنل ٹریول کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ رول بن جائے کہ آپ ایک کے بعد ایک سیٹ خالی چھوڑنی ہوگی، تو آپ کو ایک نہیں، آپ کو 1.5 سیٹ کا کرایہ دینا پڑے، کیونکہ ایئر لائن اپنے پلے سے تو دے گی نہیں، ایونچولی تو مسافروں کو دینا پڑے گا۔ تو جو آدمی شوقیہ 4 دفعہ پاکستان سے باہر ٹریول کرتا تھا، پھر وہ 1 دفعہ ہی کریں گے یا 2 دفعہ کر لیں گے۔ جو بغیر بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس کے ٹریول نہیں کرتا، تو وہ بڑے آرام سے اکانومی میں بیٹھ کے ٹریول کریں گے۔ جو ہر ہفتے جس کو چل ہوتی تھی کہ نئے جوتے لینے ہیں تو نئے کپڑے لینے ہیں، تو ان کو قابو کرنا پڑے گا اپنے اوپر، کیونکہ وہ والی اسپینڈنگ پار نہیں ہوگی۔ اس وائرس نے جو ایک کام کیا کہ ہمیں تھوڑے پہ رہنا سکھا رہا ہے، یہ وائرس۔ in a way this is good and in a way it is a life changing game۔ مڈل ایسٹ جو ہے وہ مجھے تو اب بہت برے حالات لگ رہے ہیں۔ مجھے سب سے بڑا وکٹم سب سے پہلے جو ہے یو اے ای لگ رہا ہے، کیونکہ یو اے ای کی پوری اکانومی جو ہے کریڈٹ بیسڈ ہے، اور لیز اینڈ کریڈٹ یہ اس کی اکانومی کا ایک اصول ہے کہ ایک آدمی چیک دیتا ہے، وہ چیک آگے جاتا ہے، اس کے اوپر آگے چیک سے ایشو ہو جاتے ہیں۔ جب ایک چیک باؤنس ہوتا ہے تو ایکچولی 6 چیک باؤنس ہوتے ہیں، اور یہ ان کی اکانومی کا شاخسان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کی وہ والی جو سپینڈنگ ہے وہ ایک دم سے رک گئی ہے، اور ان کے لیے دوبارہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابو دھابی آئل رچ کنٹری تھا، اور اب آئل جو کوڑی ہوا ہے اس کی وجہ سے ابو دھابی کو بڑی گلچ ہے۔ ابو دھابی تو خود سے سروائیو کر جائے گا، لیکن یو اے ای کی اور جو چھوٹی اسٹیٹس ہیں، جس میں عجمان ہے، جس میں راس الخیمہ ہے، جس میں القوین ہے، یہ ساری جو ہیں، شارجہ بھی، ان کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑ جائے گا، اور اب کوئی کسی کو فیڈ کرنے کے قابل اس طرح سے نہیں رہے گا۔ یمن، مجھے نہیں لگتا کہ یہ یمن ایگزسٹ کرے گا اب نقشے پہ۔ یمن ول بی اے ڈفرینٹ کنٹری اور ڈفرینٹ سیناریو۔ سیریا میں بڑا ایشو ہونے جا رہا ہے۔ عراق جو ہے لگتا ہے اگلے 1-2 سال کے اندر کم از کم 3 ممالک کے اندر کنورٹ ہوگا اور تبدیل ہوگا۔ اب جو ملک اوورسیز اسٹوڈنٹس کے اوپر رلائی کرتے تھے اپنی اکانومی کے لیے، جس میں برٹن بہت زیادہ ہے، ان کو اب بہت بڑے جھٹکے لگیں گے، لوگ ان سیف فیل کریں گے اپنے بچوں کو باہر زیادہ بھیجتے ہوئے، اور خود وہ بھی جو ہے شروع میں تو بڑی ریسٹرکشنز لگا کے رکھیں گے کہ کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، اور ویکسین کرائی، یہ کرایا، وہ کرایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تناسب کم ہوگا لوگوں کا۔ جو ممالک ٹورزم پہ چلتے تھے، جیسے تھائی لینڈ ہو، جیسے اٹلی ہو، یہ جو ممالک ہیں، ان کو بہت بڑے جھٹکے لگیں گے، ابھی ان کو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا، پتہ نہیں اتنی دیر تک ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ سو نیو سپر پاورز آر کمنگ ان فورس، نیو بلینئرز ول کم ان ٹو افیکٹ، اور کئی سیٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹیز اپنی بیچ رہے ہوں گے، اور وہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو پراپرٹی جو ہے وہ سستی ملے گی، کم از کم باہر کے ممالک میں۔ ہمارے ممالک میں تو پتہ نہیں کون ریٹ نکالتا ہے، کہ یہاں پہ تو آپ پوچھتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خریدنے والا ہوگا تو بکے گا۔ تو لوگ اپنی بائنگ پاور کو ہولڈ کر کے رکھیں گے، خواہ میں اسپینڈنگ جو ہے اب وہ نہیں کریں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا، چائنا اور ٹرکی ایک بڑا امپورٹنٹ بلاک بنے گا، اور انڈیا کی بڑی کوشش ہے کہ وہ یو ایس کے ساتھ پارٹنر کر کے چائنا کے سامنے ایک منی سپر پاور بننے کا خواب دیکھ لے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ کووڈ-19 انڈیا کا وہ خواب جو ہے وہ کافی تتر بتر ہوگا، کیونکہ ان کی اپنی جو پاورٹی لائنز ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں سڈنلی، کہ ان کو اپنے لوگوں کو جو ہے نا کھلانا جو ہے وہی ایک جان جوکھوں کا کام ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں یہ نئی ایمرجنگ مارکیٹس بنیں گی آنے والے دنوں میں، اور یہ بہت زیادہ ایون ٹورزم کے اندر یہ زیادہ اٹریکٹ کریں گی بنسبت ویسٹرن یورپ کے، کیونکہ یہ سستی جگہیں ہیں، ان ایکسپلورڈ جگہیں ہیں، اور خوبصورت ہیں، مسٹک جگہیں ہیں، تو یہ اب زیادہ اٹریکٹ کریں گے ان کی۔ پاکستان بڑی آئیڈیل کنڈیشن میں ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور پاکستان کا ڈومیسٹک ٹورزم ہی جو ہے وہی پاکستان کو بہت ریونیو دے سکتا ہے۔ یہاں سے اٹھ کے آپ مری چلے جائیں، کہیں سے اٹھ کے گلگت چلے جائیں، چترال چلے جائیں، زیارت چلے جائیں، ڈی جی خان میں آپ چلے جائیں، فورٹ منرو چلے جائیں، آپ کا لوکلی ایکسپلور کرنے کی بہت جگہیں ہیں۔
سو پاکستان اگر اپنی پالیسیز کو صحیح رکھتا ہے تو پاکستان یقینی طور پہ سسٹین کر سکتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے